آپ نے جو پہلے آئی ایم ایف کی بات کی، میں اس کے بارے میں کہوں کہ آپ $3 ارب کے پیچھے مر رہے ہیں، آئی ایم ایف سے آنے ہیں. ہم نے ایپٹما نے 5 سال کا پلان دیا تھا اور وہ پلان ہم پچھلے سال تک اچیو کر رہے تھے. ہم $19 بلین کی ایکسپورٹ پہ چلے گئے. اس سال ہم نے 25 ارب پہ جانا تھا اینڈ ان دا نیکسٹ 5 years we were supposed to get to $50 billion آف ایکسپورٹ. اب ہم بجائے اس کے کہ 6 ارب ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، ہم 3 ارب پیچھے چلے گئے، ہم شاید 16 ارب پہ اس سال رہ جائیں. تو یہ 9 ارب کا فرق یہ آئی ایم ایف نے پورا کرنا ہے. آپ کو چاہیے آپ وہ پالیسیز دیں جو آپ کی بزنس کو پروموٹ کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ کریں، اور آپ کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے وہ مددگار ثابت ہو. آپ کی 70% اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. اچھا، اب کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہونا چاہتا، ساروں کی ایف بی آر سے جان نکلتی ہے کہ جب ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو مر جائیں گے. اچھا، اور جو 30 اور وہ صحیح کہتے ہیں، یا ہم جو 20-25-30% جو کمپلیٹلی ڈاکیومنٹڈ ہیں، اتنے نوٹسز جتنے ہمیں آتے ہیں، جتنا ٹیکس ہمارے پہ لگتا ہے، تو ہم بھی کئی دفعہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار ہم کس لیے ٹیکس نیٹ میں آ گئے. سو آپ نے وہ پالیسیز کرنی، آپ کی ایکسپورٹس کو فروغ دے، آپ کی انڈسٹری کو فروغ دے، جاب کریشن کرے، اور آپ کی ڈالرز کی اب $25 کا فرق ہے. میرا دماغ خراب ہے کہ میں بینکنگ چینل سے، اگر میں باہر بیٹھا ہوں، میں بینکنگ چینل سے پیسے بھیجوں گا، میں نے اپنی فیملی کو بھیجنے ہر $1000 مجھے $25,000 زیادہ ملے گا. تو یہ جو آرٹیفیشل کربز ہیں ان کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. لیٹ دا مارکیٹ فورسز پلے، لیٹ دا ویلیو آف دا ڈالر بی ڈٹرمنڈ بائی واٹ وی آر ایکسپورٹنگ اور امپورٹنگ، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو گیا. آپ جب کوئی چیزیں آنے ہی نہیں دے رہے، آپ کے ہزاروں کنٹینرز آ کے پڑے ہیں جو ریلیز. اچھا، ہم نے پیچھے ہماری کچھ مشینری آئی تھی، 2 ہم نے کنٹینرز ریلیز کروائے، 3 مہینے لگے، ہم نے ڈبل پیمنٹ کی، باہر ڈالرز ارینج کر کے پے کروائے، اور 2 کنٹینر، صرف 2 کنٹینر $50 لاکھ کا ہم نے ڈیمیج بھرا. اب وہ جتنے کی مشینری تھی اتنا ڈیمیج بھی بھر دیا. تو آپ، یہ لپ سروس ہے، یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں. آپ باتیں کرتے ہیں ایسی جیسے آپ بہت فروغ دے رہے ہیں. آن گراؤنڈ آئی ایم اے ریئلسٹ. میں تو اپنی فیکٹری چلا رہا ہوں، میں اپنی انڈسٹری چلا رہا ہوں. تو آپ کو وہ چیزیں، وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس سے آپ انڈسٹریلائزیشن کو بڑھائیں. یعنی جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کی انفورسمنٹ اور ان کا چیک اینڈ بیلنس، اس میں بڑے زیادہ لوپ ہولز ہیں، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے. دیکھیں، ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم امپورٹ کم کر دیں. یار آپ ابھی چلے جائیں کسی بھی سپر مارکیٹ میں، آپ کو ایک سے ایک فارن مینوفیکچرڈ گڈ ملے گا ایٹ سلائٹلی ہائر پرائسز مے بی دین 6 months ago. آپ جتنی مرضی آپ امپورٹ بند کر لیں، آپ اسمگلنگ نہیں روکیں گے، آپ کو کوئی فائدہ. ایگزیکٹلی، میں اسی پہ بتا لگی تھی کہ پنک سالٹ which is made in پاکستان، اور ظاہر ہے کہ آپ ہمسائے ممالک کے ٹیگ کے اگر وہی پنک سالٹ جو ہمارے ملک کا ہے وہ وہاں جا رہا ہے اور ہمیں زیادہ پرائس سے مل رہا ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے، برانڈ لگا ہوا ہے، تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک اراؤنڈ، اور پالیسیز کو چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کون سی مسٹیکس کر رہے ہیں. ایک پروا جی، ایک کہاوت ہے، پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. جو آپ بات کر رہے ہو وہ کرو. اچھا، یہاں اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا ٹو ایکسپلین. انہوں نے کہا ریٹیل ہم 8 بجے بند کر دیں گے. اچھا، 8 بجے بند کر دیں گے اور ہم 60 ارب بجلی بچا لیں گے. واٹ نان سینس. آپ صبح 2 گھنٹے آگے کر دیں، رات کو آپ 2 گھنٹے آگے کر دیں، آپ اتنے ہی آورز کھولیں، لیکن کوئی بچت نہیں ہوگی. ہماری $62 بلین کی ریٹیل انڈسٹری ہے. ہماری ساری سیل 25 سے 30% جو سیل ہے وہ بٹوین 7 and 10 PM ہوتی ہے. اچھا، اب وہ دیٹ از 25 to 30%، دیٹ مینس $18 بلین ورتھ آف سیل. اس پہ آپ اگر جی ایس ٹی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 600 ارب کا بنے گا. آپ 60 ارب کہہ رہے ہیں بچے. اچھا، وہ 60 ارب بچے گا نہیں. کہیں بھی چلے جائیں، دن کو زیادہ اے سی چلے گا، لائٹیں، وہ جو کنزمپشن ہے وہ تو اس حساب سے پھر 60 ارب بچانے کے لیے 600 ارب ضائع کریں حکومت کا. تو یہ پالیسیز کون بناتا ہے؟ You have to take stakeholders into confidence, make policies accordingly. Exactly. میں زبیر صاحب سے آپ سے بھی